گزشتہ رات انڈیا نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا ہے اور خاص طور پر ہمارے مساجد اور مدارس کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انڈیا نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ تو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور مین لینڈ پاکستان کے اوپر پاکستان کی جغرافیائی حدود، پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کو توڑتے ہوئے یہ حملہ کیا ہے۔ اور ہدف جن کو بنایا ہے وہ بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، سویلینز ہیں، انوسنٹس ہیں، نان کمبیٹنٹ ہیں، اور جن مقامات کو ہدف بنائے ہیں وہ عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں اور مدارس ہیں، یعنی تعلیمی ادارے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ریلیجس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے، اور یہ بزدلی ہے۔ رات کی تاریکی میں حملہ کرنا بزدلی ہے، سویلین کو، نان کمبیٹنٹ کو، بچوں خواتین کو مارنا بزدلی ہے، مساجد اور دانشگاہوں اور علمی مراکز کے اوپر حملے کرنا بزدلی ہے۔ تو انڈیا نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے، لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی، اور ان کے 6-7 جہاز جو ہیں جن کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا وہ گرا دیے ہیں، اور ان کے فخر اور غرور کو وہ پیوند خاک کر لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 7-8 مقامات کے اوپر مین لینڈ پاکستان میں حملے کیے ہیں اور تقریباً 26 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، تو اس کا ایک بھرپور جواب مین لینڈ انڈیا میں ٹارگٹس کو ہٹ کر کے اس کا جواب دینا چاہیے، تاکہ انڈیا جو ہے یہ جو آئے دن فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے اس طرح کے ڈرامے کرتا ہے اور پاکستان کو ایک باجگزار ریاست بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا تدارک ہو سکے۔ انڈیا میں جب بھی کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو کیا وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا میں اس وقت جو حکومت ہے وہ بی جے پی کی ہے۔ بی جے پی ہندوتوا کے نظریے کا علمبردار ہے۔ ہندوتوا کو خود انڈیا کے بانی نہرو نے اس کو فاشزم کا انڈین ایڈیشن کہا ہے، نازیزم کا انڈین ایڈیشن کہا ہے۔ اور ہندوتوا کے نظریہ جو ہیں اس کی جو جڑیں ہیں، وہ اس کی جو کیمسٹری ہے وہ نفرت کے اوپر ہے، اقلیتوں سے، اور بالخصوص مسلم اقلیتوں سے نفرت کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی انہوں نے 2 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے، یعنی بابری مسجد کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن ریسنٹلی 2 چیزوں کو ٹارگٹ، ایک انڈیا میں مسلمانوں کے وقف پراپرٹی کو، اس وقف پراپرٹی کو پورے انڈیا میں مودی نے ضبط کر لیا، حالانکہ یہ انگریزوں نے بھی کبھی ضبط نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا، اب انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے رحمہ اللہ کے مزار کو ہدف بنایا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ نفرت ہے، اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں سے نفرت ہے۔ تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے پہلگام کے اندر کیا ہے، جس میں پوری دنیا، ظاہر ہے جب آپ امریکہ کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، کینیڈا کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یورپ کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، 21 کشمیریوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ سے شہید کروایا، خود اس کا اعتراف جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کا ایک سرونگ کمانڈر کلبھوشن یادیو کی صورت میں پاکستان کے جیل میں موجود ہے، اور وہ پاکستان میں بہت بڑے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا جو ہیں وہ اعتراف کر چکا ہے۔ خود مودی ایک دہشت گرد ہے کہ 1971 کی جنگ میں خود اعتراف کر چکا ہے، بار بار اعتراف کر چکا ہے کہ میں مشرقی پاکستان گیا ہوں، پاکستان کے خلاف لڑا ہوں۔ تو وہ اس کے ذریعے سے جو انٹرنل پالیٹکس ان کی کنزمپشن ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ بہار کا الیکشن ہو رہا تھا، اور ویسے بھی جو چناؤ ہوتا ہے انڈیا میں، الیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، تو وہاں اس کی جو پالیٹکس کی بنیاد ہے وہ پاکستان دشمنی کے اوپر ہے، اور دوسرا وہ پاکستان کو ایک باجگزار ریاست بنانا چاہتا ہے کہ پاکستان سرنڈر کرے اس کے سامنے۔ تو یہ 2 مقاصد تھے، لیکن بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخری سوال، جس طرح سے بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو بھی اس حملے کو جواز بنا کر اور کشمیر کو قبضہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر موقع کوئی ہو نہیں سکتا؟ دیکھیں، کشمیر کو اس حملے کو جواز نہیں، ویسے بھی کشمیر کے اوپر پاکستان کو قبضہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کشمیری 80% مسلمان ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے،
اور قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے اس نے اس کو شہرک قرار دیا ہے. تو شہرک کے بغیر پاکستان زندہ کیسے رہے گا؟ پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا. پاکستان کی زندگی جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے. تو پاکستان کی حکومت کو، آرم فورسز کو ایک کمپریہنسو روڈ میپ کشمیر کی آزادی کا دینا چاہیے. پاکستان کی کشمیر پالیسی کا ایشو یہ ہے کہ وہ ناقص ہے. اسٹریٹجک کلیئرٹی انڈیا کے حوالے سے نہیں ہے کہ انڈیا دشمن ہے، انڈیا کبھی ہمارے وجود تسلیم نہیں کرے گا، انڈیا جب بھی موقع ملے گا اس کو وہ ہمارے اوپر وار کرے گا. یہ اسٹریٹجک کلیئرٹی پاکستان کے پالیسی سازوں میں نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو اس کے بعد آپ خود بخود انڈیا کے مقابلے کے اقدامات کریں گے. اب انڈیا اقدام کرتا ہے، ہم دفاع کرتے ہیں. اس کو ٹوٹلی چینج کرنا چاہیے. ہم اقدام کریں گے اس لیے کہ انڈیا مجرم ہے، وہ عاصب ہے، وہ قبضہ گیر ہے، اقوام متحدہ کے قراردادوں کو اپنے پیروں تلے رونت چکا ہے، بائی لیٹرل ایگریمنٹس کو اپنے پیروں تلے رون چکا ہے. اس لیے آپ پالیسی شفٹ کر لیں اور ایک ایگریسو جارحانہ پالیسی بنائیں اور ایک واضح اور کمپریہنسو روڈ میپ کشمیر کی آزادی کا دیں.